اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ہمارا بہت ہی پیارا سا بیان ہے۔ جب بیان آپ آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، سبحان اللہ، اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارے دین مذہب بنانے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریف میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس کا خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمت جیسے کھانا پینا، مال، اولاد، عزت و آبرو، مکان، زمین اور جائیداد، ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدے کی ایک حد ہے۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور یہ جو فائدے ہمارے دنیا میں رہ جاتے ہیں ہمارے آخرت میں ہمارے ساتھ نہیں جاتے۔ دوسری نعمت آخرت کی ہے، اور ان کا فائدہ آخرت میں حاصل ہوگا، اور ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھوں کی نہر، جیسے دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا، وغیرہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی خوشی ہو اس میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں۔ آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمت 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ مگر آخرت کی نعمت ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی نعمت ختم ہونے والی بھی ہے، اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیفیں ہیں اور محنت ہے، اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے ناج ہوتا ہے، ناج نکالتے ہیں، پھر اس کو آٹا پسواتے ہیں، پھر اس کو گوندتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ اس کے بعد جو تکلیفیں ہوتی ہیں، مثلاً کبھی مرچ اور نمک کا کم ہو جانا، کبھی کبھار کھانا بھی کچا رہ جاتا ہے، جیسے ہم پکاتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے غلطی نہیں تو کبھی کبھار ہمارا کھانا بھی کچا رہ جانا۔ اس کے بعد پیٹ میں بوجھ بھی ہو جاتا ہے، کئی بار ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں بوجھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور کئی بار قبض وغیرہ کی شکایت، اور کئی بار ہیضے کی شکایت، اور کئی بار دست وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، اور ساری اس سے الگ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم حکیموں اور ڈاکٹروں کے نسخے کھاتے پھرتے ہیں، اور کئی بار ہم ہاضمے والی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، کبھی چورن وغیرہ، اور کبھی کوئی اور دوائیاں بھی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ کھانے کے بعد کی تکلیفیں ہیں۔ دیکھ لو، دنیا کی ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ پہلے اسے جو ہے زمین میں سے بونا ہے، پھر نکالنا ہے، اور پھر جو ہے آٹا پسوانا ہے، گوندنا ہے، پکانا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد بھی یہ ساری جو چیزیں بتائی ہیں، پھر یہ بھی ان کی بھی پریشانی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔
इसी तरह दुनिया की हर नेमत के साथ तकलीफ भी लगी हुई होती हैं, और आखिरत की नेमत जब भी मिलेगी तो कभी ख़त्म ना होगी और ना उनमें कोई तकलीफ़ और मेहनत उठानी पड़ेगी। जन्नत में खुशी खुशी रहेंगे और वहाँ जो चाहेंगे वही होगा। जन्नत में अगर हम कोई फल तोड़ेंगे तो उसमें से एक खूबसूरत हूर निकल आएगी, वो कहेगी अस्सलामु अलैकुम। एक तो फल फ्री में खा लिया, मुफ्त में खा लिया, और ऊपर से एक हूर भी हमें मुफ्त में मिल गई। और जन्नत में अजीब अजीब हालत होगी, और जब जन्नत में जितने दिल चाहेगा वो हमेशा खाता रहेगा, तब भी मज़ा आएगा। जन्नत में चाहे जितना भी फल खाओ, कुछ भी खाओ, मज़ा आएगा। जैसे कि दुनिया में हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा मन भर जाता है। कई बार हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा मन भर जाता है कि जी अब ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, हम फिर कोई और सब्जी वगैरह, कोई फल दूसरा वगैरह खाना पसंद करते हैं। लेकिन जन्नत में हमें एक चीज़ अगर हम रोज़ खाते रहेंगे तो फिर भी मज़ा आएगा। और वहाँ पर ना पेशाब, ना पखाने की तकलीफ़, ना हैज़े का डर और ना बदहज़मी का ख़तरा। बस एक खूबसूरत और खुशबूदार डकार आएगी और सब खाना हजम हो जाएगा। जन्नत में बदबू का नाम ही नहीं, जन्नत में बदबू का नाम ही नहीं। और दुनिया की नेमत ऐसी हैं कि अगर उनको हमेशा खाया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर मज़ा नहीं आता। या कोई मर्ज़ भी हो जाता है, मान लीजिए हम कोई चीज़ ज़्यादा खाते हैं, अपनी लिमिट से ज़्यादा खाते हैं या रोज़ रोज़ खाते हैं, तो हमारे कोई किसी भी तरह का कोई मर्ज़ भी हो जाता है। और कभी कोई नेमत मिल गई और कभी ना मिली तो भी मतलब जो है हमारा शरीर, कोई चीज़ ऐसी होती है, किसी चीज़ के हम आदी हो जाते हैं, फिर हमें वो चीज़ ना मिले तो तब भी हम बीमार हो जाते हैं। और दुनिया की नेमत भी सब ख़त्म हो जाने वाली है। जो दुनिया की नेमत है वो भी एक दिन सब ख़त्म हो जाने वाली है, और हम इनको सबको यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। अब तो खुद समझ लो कि दुनिया की नेमत अच्छी है या आखिरत की। और जन्नत की नेमत इस्लाम और ईमान लाने के सिवा किसी तरह भी हासिल नहीं हो सकती। और इस्लाम कबूल करना और ईमान लाना और मुसलमान होना और जन्नत की नेमत का मिलने की जड़ है। जब इंसान मुसलमान होगा और इस्लाम को कबूल करेगा तभी जन्नत की नेमतें उसे मिलेगी, और वो नेमतें ऐसी होंगी कि कभी भी ख़त्म ना होंगी। दुनिया की तरह जैसे दुनिया की नेमतें ख़त्म हो जाती है, वो आखिरत की नेमतें वो कभी ख़त्म ना होगी। नेमतें उसके सामने, जो दुनिया की जो नेमत है वो वहाँ की नेमत के बराबरी में कुछ भी नहीं है, वो ऐसी नेमत होगी। अब मालूम हो गया होगा कि मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है।